أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاطیبین الاطہرین الاکملین الاشرفین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی. اللہم عدر الحق مع علی حیثما دار. صلوات پڑھ دیں. یا رسول یا رسول عزیزان محترم حاضرین گرامی، آپ کے سامنے پاک پیغمبر کا بڑا ہی مشہور و معروف فرمان علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. کل والی گفتگو کو آج والی گفتگو کے ساتھ متصل کرنے کے لیے اور جو کل دوستان نہیں تھے ان تک میری آج کی باتیں آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں تکرار کروں گا. جو سن چکے ہیں ان سے معذرت چاہوں گا. ہماری گفتگو یہ تھی کہ اس جملے میں پروردگار کے رسول نے حق کو مطلقاً بیان کیا ہے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی. اور جب متکلم کلام کرتا ہے اور اپنی گفتگو میں کوئی قید نہیں لگاتا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ اس کی نظر میں کوئی خاص مورد نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو اس کے ضمن میں آ جائے وہ مراد ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور دوسری بات، حق یا اس قسم کے جو کلمات ہیں ان کی ایک خاص ضد ہوتی ہے۔ حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ دین کی ضد کیا ہے؟ رات۔ تو علم منطق یہ کہتا ہے کہ الضدان لا یجتمعان، دو ضد ایک وقت میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ حق پر بھی ہو اور اسی وقت باطل پر بھی ہو، یہ ممکن ایک ہی وقت میں رات ہو اور اسی لمحے دن بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس جملے میں زمان و مکان کی قید بھی نہیں لگائی گئی۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، کب یہ بیان نہیں ہوا۔ کہاں علی حق کے ساتھ ہے یہ بھی بیان نہیں ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی حق ہوگا اور جہاں حق ہوگا وہ علی کے ساتھ ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ چلے، میں نے اپنی گفتگو کو کل والی گفتگو کے ساتھ مرتبط کرنے کے لیے یہ باتیں آپ سے عرض کی۔ میں نے عرض کیا کہ حق کا ایک معنی عدل ہے، عدل کا جو مقابل ہے، جو ضد ہے، وہ ہے ظلم۔ علی حق ہے، یعنی علی عین عدالت ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ جب علی عین عدالت ہے تو ظلم علی کے قریب نہیں آ سکتا۔ عادل علی کے قریب ہے اور ظلم علی سے دور ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے جب عدالت علی کے پاس ہے، جو بھی علی کے مقابلے میں جہاں بھی آئے گا وہ ظالم ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ وہ کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ بڑا مشہور یہ جملہ ہے، قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ۔ علی جو محراب مسجد میں شہید ہوئے وہ اپنی عدالت کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ہاں، تو علی عادل ہے اور جو علی کا مقابل ہے وہ ظالم ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ ظالم ہے۔ اور پروردگار کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، لوگوں جان لو جو ظالم ہوگا میں اسے اپنا عہدہ نہیں دیتا۔ توجہ فرمائیے آپ۔ اچھا، مولا کائنات نے بہت ساری آیات کو اور بہت ساری احادیث کو، احتجاج طبرسی اگر آپ پڑھیں تو اس میں مولا نے اپنی خلافت کو، ولایت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر ان سے پوچھا، بتاؤ یہ آیت اللہ کے رسول نے میرے حق میں نہیں کہی تھی، یہ حدیث میرے حق میں نہیں تھی، بتاؤ۔ انہی احتجاجات میں سے ایک احتجاج جو علی نے صحابہ کے درمیان کیا وہ اسی حدیث کے ذریعے کیا۔ بڑی توجہ، اللہ کا ولی کہتا ہے سارے صحابہ سے مخاطب ہو کے، انشدکم باللہ اتعلمون ان رسول اللہ
قال علی مع الحق والحق مع علی یزول الحق مع علی حیث زال. اے سارے صحابہ تمہیں یہ پتا ہے, تم یہ جانتے ہو, قسم اٹھا کے بتاؤ کہ کیا رسول نے میرے لیے نہیں کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, اور جہاں علی ہوگا ہمیشہ حق وہی ہوگا. ہاں بتاؤ, تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا یہ اللہ کے رسول نے میرے لیے نہیں کہا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے؟ اب جملہ علی کہاں بیان کر رہے ہیں, کس مورد کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کے درمیان اپنی اس بات خلافت کے لیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ مولا کائنات سارے صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں, ان سے اقرار لے رہے ہیں, بتاؤ نبی کی خلافت حق ہے یا نہیں؟ یا خدا کے لیے میرا ساتھ دے, نبی کی خلافت حق ہے یا نہیں؟ سب نے کہا حق ہے. تو کہا اگر حق ہے تو حق تو میرے ساتھ ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, توجہ فرمائی آپ نے. ہاں یہ حق تو میرے ساتھ ہے. بتاؤ تم میں سے کوئی ایک کہ جس کے ساتھ حق ہو. آج کی گفتگو بڑی نازک ہے اور بڑی میں توجہ چاہوں گا آپ کی. دیکھیں حکم الہی, اب آپ کو ایک سناؤں. آپ یہ اکثر سورہ جو ہے وہ نماز میں پڑھتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی, انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ لیکن میں کہوں آپ گھاٹے میں ہیں, میرا علم ممکن ہے واقعے کے خلاف ہو. توجہ کیجئے گا. ہاں میرا علم واقعے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ جو خالق کے واقع ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انسان تو گھاٹے میں ہے. الا, ہاں تو گھاٹے میں نہیں ہے. کب؟ الا الذین آمنوا, ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. خدایا اس کو گھاٹے سے نکلنے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ یہ نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, حج کر لے, تیری عبادت کر لے. آواز قدرت آتی ہے, نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. آئے ہائے ہائے ہائے, نہیں توجہ ہی نہیں کر رہے آپ. ہاں پروردگار کہتا ہے نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, حج کے ساتھ, زکاتوں کے ساتھ, میرے ذکر کے ساتھ, قرآن کی تلاوتوں کے ساتھ ضروری ہے کہ یہ شخص حق کا ذکر کرے. آئے ہائے ہائے. ہاں ہاں پروردگار حق سے کیا مراد ہے؟ کہا میرے رسول نے مطلق حق بیان کر کے تمہیں بتا نہیں دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے, تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہر بندہ گھاٹے میں ہے, لیکن جو علی کا ذاکر ہے وہ گھاٹے میں. اللہ توجہ کی آپ نے. ہاں ہاں حق علی کے ساتھ ہے. آپ تلقین پڑھتے ہیں تو مردے کو تلقین کرتے ہیں, اللہ حق ہے, قیامت حق ہے, حساب حق ہے, جنت حق ہے, سارا کچھ کہتے ہیں. یہ اگر آپ زیارت آل یاسین پڑھے تو اس کے بھی آخری جملات یہی ہے نا. اچھا یہ ساری چیزیں حق ہیں. توجہ فرمائیے گا, بڑی توجہ. جن چیزوں کو اللہ نے حق شمار کیا ہے ان میں سے ایک پروردگار کہتا ہے
हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वद्दीनिल हक। हमने अपने रसूल को दीन हक देकर भेजा। क्या? दीन हक के साथ भेजा, देकर भेजा। अच्छा, दीन क्या है? बोलो ना, परेशान क्यों हो गए हो? दीन क्या है? हक है। अब दीन हक है और हक अली के साथ है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, दीन हक है और हक अली के साथ है। तो जो कीजिएगा, ये मेरा कौल नहीं है, बल्कि हमारे बरादरान के बहुत बड़े आलिम हैं फखरुद्दीन राजी, वो कहते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, वो कहते हैं मन इक्तदा बेदीन ही बे अली इब्ने अबी तालिब फकद इहतदा। जो भी दीन में अली का इत्तिबा करेगा वो हिदायत पा जाएगा। क्यों? इसलिए कि दीन हक अली के पास है। तो जो किया आपने। अच्छा, ये बताइए कि नमाज हक है या नहीं? देखिए, आज एक बहुत बड़ा फैसला करने लगूंगा, बड़े सादा लफ्जों में। पाक पैगंबर फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है, देख रहे हो। नमाज वाजिब हुई सन 2 हिजरी में। कितनी? सन 2। पाक पैगंबर कब गए? सन 11 हिजरी में। ठीक है, तो कम अज कम 8 से 9 साल मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। पढ़ी या नहीं पढ़ी? ठीक है ना। उससे पहले जो पढ़ते थे वो उनकी बात नहीं है, बाद की बात। जब वाजिब हुई तो दिन में कितनी नमाजें? वाजिब वाजिब दूसरों की छोड़े, मुस्तहब्बात को छोड़े, दिन में कितनी? 5 नमाजें दिन की। अगर इनको 8 और 9 साल पर डिवाइड करे तो हजारों में चली जाती है। ये एक ऐसा अमल नहीं था कि जो मुसलमानों ने एक आध दफा रसूल से देखा, रोजाना 5 दफा देखते थे। आय हाय हाय, देखे मैं बहुत बड़ा। या रसूलुल्लाह, आप तो कहते हैं कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे देख रहे हो। या रसूलुल्लाह, हम क्या करें? हम क्या करें? इसलिए कि कोई हाथ यहां रखता है, कोई यहां रखता है, कोई नीचे रखता है, कोई खोलता है। क्या करें? कायनात का रसूल कहता है, मैं तुम्हें फैसला कर देता हूं। आय हाय हाय, बड़ा। खुदा के लिए मेरा साथ दीजिएगा, मैं तुम्हारे लिए फैसला कर देता हूं। बताओ, नमाज हक है या नहीं? नमाज हक है या नहीं? जिनसे तुम ले रहे हो, हक तो उनके करीब से भी नहीं गुजरा। अगर मेरी वाली नमाज लेनी है तो उसके दर पे जाओ जिससे ये हक मिलेगा। अब तवज्जो कीजिएगा, हक बहुत सारे हैं। मैंने कल भी अर्ज किया, कुरान में 300 के करीब कम बेश लफ्ज हक इस्तेमाल हुआ है, और एक माना में नहीं, मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हम जो मोटे मोटे हक बयान हुए हैं हम वो गिनते हैं, और आप भी मेरे साथ जरा गिनिएगा, मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे मजा आएगा। अल्लाह हक है, बोलो। अल्लाह हक है, रसूल हक है, दीन इस्लाम कुरान जन्नत हक है,
یہ سارے کیا ہیں؟ حق ہیں. ملے گے کہاں؟ نہیں میری بات پہنچی رہی ہے، بات پہنچی رہی. دیکھیں ایک بندہ باہر سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے مسرت بھائی سے بھی ملنا ہے، میں نے توقیر شاہ صاحب سے بھی ملنا ہے، میں نے فرد بھائی سے بھی ملنا ہے، تو کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو علیحدہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ مسجد میں آ جائے، سارے آپ کو وہی مل جائیں گے. یار میں نے سب کچھ کہہ دیا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. ہاں یہ سارے آپ کو علیحدہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز حق ہے، روزہ حق ہے، حج حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، دین حق ہے، اسلام حق ہے. ملیں گے کہاں؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں جانے کی در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، در علی پہ آ جانا. نماز وہاں ملے گی، روزہ وہاں ملے گا، جنت وہاں ملے گی، قرآن وہاں ملے گا. توجہ کی آپ نے؟ ہاں اب یہ ساری چیزیں حق ہیں، حق ہیں، اسی لیے علی سے پہلے ہیں، علی کے بعد نہیں ہیں، علی سے آگے نہیں ہیں. حق کی تعریف یہ ہے کہ جو علی سے پیچھے ہو، جو آگے نکلنے کی کوشش کرے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لذت نہیں لے رہے آپ. ہاں آپ کو پتا کیسے چلے گا یہ حق ہے یا حق نہیں ہے؟ بڑا سادہ سا، ہاں بڑا سادہ سا کلمہ ہے، بڑا سادہ سا جملہ ہے، لیکن اگر آپ نے خاموشی سے سنا تو مجھے افسوس ہوگا. آپ کو کیسے پتا چلے یہ حق ہے، یہ حق ہے، وہ حق ہے یا وہ حق ہیں؟ کیسے پتا چلے؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھو امام کن کا علی ہے. آئے ہائے 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 ہائے. ہاں اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو گھمانے لگا ہوں، لیکن پریشان نہیں ہونا، توجہ کیجئے گا. اب یہ میری گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی سخت ہے، لیکن میں انشاءاللہ آسان کروں گا. حق علی کے ساتھ، اور علی بولے نا، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. لیکن پاک پیغمبر کی ایک اور حدیث بھی ہے، العمار مع الحق والحق مع العمار. عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے. عمار حق کے ساتھ ہے، حق. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تو جو حدیث علی کے لیے ہے وہی عمار کے لیے ہے، تو فرق کیا ہوا؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ ہاں حق عمار کے ساتھ. اس کو علماء نے مختلف طریقوں سے حل کیا ہے. پہلا سادہ طریقہ، توجہ کیجئے گا، حق عمار کے ساتھ، عمار، پھر سنیں میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. عمار حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ. پہلی جو وجہ ہے وہ یہ کہ علی کیا ہے؟ حق. علی حق ہے، علی عین حق ہے، علی عین حق ہے، علی عین حق ہے. یار آپ پہنچ ہی نہیں رہے. علی عین حق ہے. اب ترجمہ کرو، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. نہیں پھر نہیں پہنچے، مجھے کہنا پڑے گا. حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے. مراد اس کی یہ ہے عمار علی کے ساتھ ہے، علی عمار کے ساتھ نہیں.
فرق توجہ کیجیے گا، یہ تھوڑا سا اہم ہے، اس سے تھوڑا سا آگے نکلے. ایک فرق عمار میں اور مولا میں فرق یہ ہے، ان دونوں حدیثوں میں فرق یہ ہے، عمار وہ ہے، توجہ کیجیے گا، عمار وہ ہے جو حق پر ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، عمار حق پر ہے، یا ایسے کہوں صحیح نہیں پہنچا، عمار وہ ہے جو حق کے پیچھے ہے. یار پھر نہیں آپ پہنچے. عمار وہ ہے جو حق کے پیچھے ہے، اور حق وہ ہے جو علی کے پیچھے ہے. آئے ہائے 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 ہائے. ہاں توجہ کی آپ نے؟ نہیں، اس سے بھی آگے چلتے ہیں. ہاں، عمار حق ہے، خاموشی مجھے اچھی نہیں لگے گی. عمار حق ہے، علی حق نہیں، مرکز حق ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. عمار حق ہے، علی حق کو باطل کے پرکھنے کا معیار ہے. اب بھی نہیں سمجھے؟ اب بھی نہیں سمجھے تو آؤ تمہیں رسول کی حدیث سناؤں. اسی عمار کو کائنات کا رسول مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا عمار ان رأیت علیاً قد سلک وادیاً وسلک الناس وادیاً آخر فاسلک مع علی وداع الناس. اے عمار، اگر مجھ رسول کے بعد تجھ پر ایسا وقت آن پڑے، ایک طرف پوری دنیا ہو، ایک طرف علی تنہا ہو، ایک طرف علی تنہا ہو، ایک طرف کثرت افراد ہو، ایک طرف علی تنہا ہو، دوسری طرف پورے صحابہ ہو، اے عمار بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے علی کا ساتھ دے دینا، اس لیے کہ کائنات میں واحد ہستی علی کی ہے جو حق کے پیچھے نہیں، حق اس کے پیچھے چلتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ معیار کائنات کے رسول نے ہر دور کے انسان کو دیا. اس دور میں کہا کہ دیکھو علی کہاں ہے. بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، دیکھو علی کہاں ہے. دنیا کو نہیں دیکھنا، تعداد کو نہیں دیکھنا، جمع غفیر کو نہیں دیکھنا. آج کے لیے بھی وہی پیغام، یہ نہ دیکھو عرب کہاں ہے، سعودیہ کہاں ہے، کویت کہاں ہے، یورپ کہاں ہے، امریکہ کہاں ہے، دیکھو علی والے کہاں ہے. آئے ہائے ہاں. اللہ جزاکم اللہ. سلامت رہے سلامت رہے. اچھا اب میں دیکھیں، علی مرکز حق ہے. علی کیا ہے؟ علی مرکز حق ہے. یہ جتنی بھی چیزیں حق ہیں ان کے ذریعے، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ جتنی بھی چیزیں حق ہیں
ان کے ذریعے علی کی پہچان نہیں ہوگی، علی کے ذریعے ان کی پہچان ہوگی۔ ہاں، معیار یہ نہیں، معیار علی ہے، مرکزیت علی کے پاس ہے۔ اب میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے واقعے سنانے لگا ہوں، اور پریشان نہیں ہونا۔ ٹائم آج چونکہ آخری گفتگو، اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی ہو جائے تو آپ نے مجھے، ہاں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم کے اندر انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے۔ حضرت سلیمان نبی، اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی، اور انہوں نے اللہ سے مانگی ایسی حکومت تھی۔ پروردگارا حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگارا ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ قرآن کی بات ہے، ہاں، کسی کو نہ ملے، اور پروردگار نے دی۔ کیسی حکومت؟ چرند پر، درند پر، انسان پر، حیوانات پر، حشرات پر، انسانوں پر، جنوں پر، سب پر۔ کیا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دے دی۔ ایک دن سلیمان کہتے، خدایا یہ جتنی بھی مخلوقات تیری ہیں اس کائنات میں، اس دنیا میں، ان سب پر میری حکومت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تیری ساری مخلوقات کی دعوت کروں۔ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی خوبصورت باتیں جو میں کرنے لگا۔ آواز قدرت آئی، سلیمان کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارا دل چاہتا ہے تو کرو۔ نتیجے کے اوپر توجہ رکھنی ہے۔ اب کتنی مخلوقات اور سب کے لیے ان کے مزاج جیسا کھانا بنانا ہے۔ اب سوچے کہ کتنا بڑا آرڈر ملا ہوگا۔ دیگیں چڑھا دی گئیں، پکائیاں شروع، انواع و اقسام کے کھانے پک رہے۔ ایسے میں سمندر سے ایک مچھلی نکلی۔ یا نبی اللہ، بہت بھوکی ہوں، تھوڑا سا۔ کہا نہیں، ابھی روٹی نہیں کھلی۔ توجہ کی آپ نے؟ ہاں، ابھی روٹی نہیں کھلی۔ کہا نہیں یا نبی اللہ، بھوکی ہوں، تھوڑا سا دے، اتنا دے دے کہ روٹی کھلنے تک آسرا ہو جائے۔ اس نے منت سماجت کی، اللہ کا نبی تھا، دل میں رحم آیا، کہا چلو یار اس کو کچھ دے دو۔ وہ مچھلی بیٹھی، کھانا شروع ہوئی، وہ جو سارا کچھ وہ پکایا تھا وہ سارا کھا گئی۔ کہتے یا نبی اللہ، ابھی کچھ نہیں بنا۔ ابھی کچھ نہیں بنا۔ خدایا یہ کیا؟ اب جملے کی قدر کیجئے گا۔ خدایا یہ کیا؟ کہا سلیمان، تمہیں ان پر حکومت دی ہے، تمہیں ان کا رازق نہیں بنایا۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے، ہاں، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک سن لی، اب سنیں۔ علی کی حکومت کا، ظاہری حکومت کا دورانیہ کیا تھا؟ تقریباً 4.5 سال۔ اتنا ہی تھا نا، اتنے 4.5 سال۔ وہ دعویٰ جو سلیمان نے نہ کیا،
ان 4 سالوں میں 4.5 سالوں میں علی نے دعویٰ کیا میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں رہا. اوئے ہائے 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 ہائے, پتہ نہیں یار کہاں بیٹھے آپ. ہاں کوئی بھوکا نہیں رہا. توجہ کیجیے گا, کوئی بھوکا نہیں رہا. لوگوں نے کہا کہ علی نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا. کچھ حشرات کو ایک ڈبیا میں بند کیا اور 2-3 دن ان کو بھوکا رکھا. ہاں, بند کر کے آئے علی کے پاس. یا علی آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا. کہاں کیا ہے؟ کہا یا علی کون سا دعویٰ تھا؟ کہا کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ہے. میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ہے. ڈبیا کھولی. کہا یا علی آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھوکا نہیں, اس ڈبیا کے حشرات تو بھوکے ہیں. نہیں. ہاں, میں کہوں گا وہ عقل کے اندو, اگر لانا ہی تھا تو کسی انسان کو لاتے. نہیں, آپ نہیں سمجھے. کسی انسان بھوکے کو لاتے یا اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتے, لے کر آتے. لیکن یہ حشرات کو لانا تمہارا اس بات پر دلیل ہے کہ تم بھی مانتے ہو علی مولا مسلمین نہیں, مولا کائنات ہے. آئے ہائے. ہاں, توجہ کی آپ نے. ہاں, علی مولا انسانوں کا مولا نہیں ہے. ہاں میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ہے. کہا نہیں یا علی ہمیں پتا ہے کہ کچھ ہیں جو بھوکے ہیں. علی نے کہا کہاں؟ کہا اس ڈبیا کے اندر. مولا نے کہا کھولو, اب لذت لیجئے گا. مولا نے کہا کھولو. جو ہی ڈکنا کھولا سب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. سب کے منہ میں ان کے مناسب رزق تھا. ہائے 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 ہائے. توجہ کی آپ نے. ہاں, اب حکومت سلیمان کے پاس بھی, حکومت علی کے پاس بھی فرق کیا ہے؟ میں نے دونوں واقعات آپ کو سنا دیے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ سلیمان کو حکومت ملی, سلیمان کو حکومت ملی, لیکن یاد رکھیے سلیمان کی حکومت کا تعلق دنیا تھی, علی کی حکومت دنیا بھی ہے آخرت. اچھا, کیسے پتا چلے کہ وہ فلاں بھی آپ کی حکومت کے تحت ہے؟ فرض کریں کہ آپ کی ملتان کے اوپر حکومت ہے, مثال کے طور پر تقریب ذہن کے لیے آپ کی ملتان کے اوپر حکومت ہے, لیکن اگر ایک ڈیرہ غازی خان کا بندہ آ کر وہ بھی آپ کے گھر میں نوکری چاکری کر رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ ہماری حکومت فقط ملتان والوں پر نہیں اون پر بھی ہے. یار سمجھیے گا, خدا کے لیے میرا جملہ ضائع نہ ہو. علی کی حکومت کا دائرہ فقط دنیا نہیں, وہ آخرت بھی ہے, وہ آخرت بھی ہے, وہ آخرت بھی ہے. ہاں, دلیل کیا ہے؟ اگر علی کی حکومت اس دنیا میں نہ ہوتی تو جبرائیل کبھی گہوارہ جھلانے کے لیے نہ آتا. آئے ہائے ہائے. توجہ کی آپ نے. اگر حکومت اس دنیا میں نہ ہوتی تو کبھی فرشتے دربانی کے لیے نہ آتے. اچھا, میں اس سے بھی آگے جاؤں. سلیمان کی حکومت تھی, لیکن اس دنیا میں جب سلیمان اس دنیا میں قدم رکھیں گے
تو ظاہر اللہ کے نبی ہیں، جنت میں تو جائیں گے نا. مجھے بتاؤ خدا کے لیے، بڑا قیمتی جملہ کہنے لگوں، لیکن اگر آپ نے مجھے اس جملے کا رسپانس نہ دیا تو میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاؤں گا. خدا کے لیے، سلیمان جائیں گے نا جنت میں، جنت میں جائیں گے مالک بن کر نہیں، سردار بن کر نہیں، علی کے بچوں کی رعایا بن کر. آئے ہائے 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 اوئے ہوئے، توجہ کی. ہاں پاک پیغمبر نے یہ جو کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس میں کسی کو خارج نہیں کیا. جو بھی جنتی ہے وہ کوئی بھی ہے، وہ حسنین کی رعایا. توجہ فرمائی آپ نے. ایک بلند آواز سے مل کر صلوات پڑھتے ہیں. اللہ نے علی کو بڑا مقام دیا، لیکن علی نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا. آج دنیا میں جو لڑائیاں ہیں وہ اسی بات پر ہے کہ ہمیں بڑا کہو، بڑا مانو. اس دور کے فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، مجھے رب اعلی مانو. ہاں آج کا فرعون بھی کہہ رہا ہے مجھے رب اعلی مانو. نہیں توجہ کی آپ نے؟ ہاں یہی کہہ رہے نا، ساری لڑائی اسی پر تو ہے. ہاں ایران کہتے ہیں کہ نہیں، لا شرقیہ ولا غربیہ، ہاں سپر پاور بس خدا. توجہ کی آپ نے؟ ہاں سامراجی طاقتوں سے جو ڈرتے نہیں کبھی، سامراجی طاقتوں سے جو ڈرتے نہیں کبھی، ایسے مومن گزرے ہیں آج بھی ایران میں. ایک بڑا جملہ کہنے لگو. دنیا کا ہر رہبر، ہر رہنما، ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے مجھے بڑا کہے، لیکن کائنات میں واحد علی رہنما ہے، رہبر ہے، واحد علی ہے جس نے بڑا کہنے پر سزا دی. نہیں آپ کیسے ہیں؟ ہاں علی کو بڑا کہا گیا یا نہیں؟ علی کو رب کہا گیا یا نہیں؟ علی کو یہ بہت بڑا عہدہ مل رہا تھا علی کو. علی خوش ہونے کی بجائے جس نے کہا تھا اس کو جلا دیا. ہاں بڑا کہنے والے کو سزا دی، سزا دی. ہاں اب ایک جملہ کہوں بڑی خاموشی سے. جو علی رب کا درجہ ملنے پر خوش نہ ہو، جو بڑا کہے جانے پر سزا دیتا ہے، وہ چھوٹی سی خلافت کے لیے تلوار اٹھائے گا. آئے ہائے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. وہ تمہاری اس دنیا کی چھوٹی سی خلافت کے لیے تلوار اٹھائے گا. علی مرکز حق ہے. اللہ نے جو اس کو رتبہ دے دیا ہے وہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. تو جو کی آپ نے، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. پروردگار نے قرآن میں 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے. خبردار، جو حق کو جانتے ہو تو اسے چھپاؤ نہیں. حق جانتے ہو تو چھپاؤ نہیں. اب کتنی چیزیں حق ہیں. دنیا اگر حق کو نہ چھپاتی، دنیا اگر حق کو نہ چھپاتی تو کبھی بھی زہرا دربار سے خالی نہ آتی. اللہ اکبر. آپ رو دیے اور آپ کی آہیں بلند ہو گئی. میں ابھی کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا، فضائل پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کی آنکھیں برس پڑی
تو بس اگر دنیا حق علی کو تسلیم کر جاتی تو کبھی بھی علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں نہ کھینچا جاتا. جیو جیو. یہ رونے کی راتیں ہیں, رونے کے لمحات ہیں, رونے کی گھڑیاں ہیں. شرما کے نہیں رونا خدا کے لیے. ہاں, علی کی مظلومیت جو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے, علی کی مظلومیت. اتنا بڑا مظلوم. کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے, ایک مرد کے لیے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ایک مرد کے لیے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اس کے بچے اس سے کچھ مانگے اور وہ ان کو دلا نہ سکے. ایک کہتا ہے کہ نہیں, ایک مرد کے لیے مشکل وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا خاندان اس سے کچھ مانگے اور وہ اس کو دے نہ سکے. ایسے میں علی کا وہاں سے گزر ہوا. لوگوں نے علی کو قریب بلایا اور بلا کر کہا, یا علی ہمارے درمیان گفتگو یہ ہو رہی ہے, ایک مرد کے لیے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے. علی نے سوال کرنے والوں کی طرف دیکھا سارے اپنے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے علی نے اپنا سر دیوار میں دے مارا اور روتی ہوئی آنکھوں سے کہا, ایک مرد کے لیے مشکل وقت یہ ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی زوجہ پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا جائے. جیو جیو جیو. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. ماشاءاللہ, خدا آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. بی بی آپ کو اجر دے, بی بی آپ کے دین و دنیا کی سعادتیں دے. لوزادارو, جناب ام کلثوم سے رخصت ہو کر مولا پہنچے مسجد میں. ہاں, ہم رونا چاہتے ہو تو میری طرف دیکھو. نماز کا سجدہ ہے, علی کا اٹھتا ہوا سر ہے, ابن ملجم کی جاتی ہوئی تلوار ہے. یہ تلوار علی کے سر پہ لگی. علماء کہتے ہیں کہ علی کا سر ایسے کھل گیا جیسے ریل میں رکھ کر قرآن کھول دیا جا. تلوار کا لگنا تھا. کوفے کی فضاؤں میں آواز گونجی, تحدمت واللہ ارکان الہدی, قتل ابن عم المصطفیٰ, قتل علی المرتضی. علی مارے گئے, علی مارے گئے. اس آواز کو زینب نے سنا. ارے بھیا, بابا کی خبر. جیو جیو جیو. عزادارو, مولا کو ضربت لگی, لیکن جب ضربت لگی تو کوئی بیٹی مولا کو دیکھ نہیں رہی تھی. اوئے ہوئے ہوئے, میں نے بڑا جملہ کہا. جب مولا کو ضربت لگی تو کوئی بیٹی دیکھ نہیں رہی تھی. مولا کے سر سے خون نکلتا رہا, کوئی بیٹی دیکھ نہیں رہی تھی. میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش قسمت ہیں, ضربت لگی کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, لیکن آئیے کربلا, حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے, 70 قدم پہ زینب. ایک جملہ مولا سے ہاتھ باندھ کے اور کہوں گا, مولا آپ کو ضربت لگی, آپ کو جب ضربت لگی, آپ کو ضربت لگنے کے بعد آپ کے بچوں نے زینب کو تسلی دی, زینب کو تشفی دی. کسی نے زینب کو تماچے نہیں مارے, کسی نے زینب کی چادر نہیں چھینی, لیکن ہائے کربلا, ادھر حسین مارے گئے, ادھر سکینہ کو تماچے, زینب کی چادر.
اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، انشاءاللہ آپ رات کو صبح سنیں گے۔ میں ایک جملہ بس آخری جملہ، مجھ میں بھی زیادہ طاقت نہیں، بس آخری جملہ سن لو۔ عزادارو، مولا کو جب ضربت لگی، مقتل کی کتابیں لکھتی ہے کہ علی میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ مولا آپ کو ایک ضربت لگی، آپ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن مولا آئیے کربلا، جب حسین اپنی سواری سے زمین کربلا پہ آئے، اب پتہ نہیں عشق کی آنکھوں کے حسین مارے گئے یا نہیں۔ آئے جن کی آنکھوں میں اب تک آنسو نہیں آئے، اب پتہ کیسے چلے حسین مارے گئے یا نہیں؟ عزادارو، شمر ملعون کہتا میں پتہ کرتا ہوں۔ حسین کے قریب آ کر اس نے ایک جملہ کہا زینب کے خیمے کی طرف بڑھ جاؤ۔ یہ سننا تھا، حسین نے کانیوں کے بل سر اٹھایا اور ملعونو ابھی حسین اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم۔ بس آخری جملہ۔ علی کو ایک قالین کے اوپر لٹایا گیا اور علی کو لے جایا گیا، چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے کونوں کو پکڑا اور لے کر جانے لگے بیت الشرف کی طرف۔ جو ہی علی کا قافلہ بیت الشرف کے قریب پہنچا، حسن مولا کو قریب بلایا، بیٹا حسن اب یہ چاہنے والوں سے کہو واپس چلے جاؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، چاہنے والوں سے کہو واپس چلے جاؤ۔ کیوں بابا؟ بیٹا اب میں چل کر گھر جاؤں گا۔ بابا کیوں؟ یہ تو سارے چاہنے والے ہیں، یہ تو ماننے والے ہیں۔ بیٹا حسن جب میں اس عالم میں اپنے گھر جاؤں گا، میری زینب کی نگاہ میرے جسم پہ پڑے گی، میرے خون پہ پڑے گی، میری زینب کی چیخیں بلند ہوگی۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، زینب کی آواز نامعلوموں کے کانوں میں جائے، میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے، آپ ہے، سارے صحابہ لیکن آئے شرابی کا دربار۔ شرابی پوچھ رہا ہے سید سجاد یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے؟ سید سجاد کہہ رہے ہیں یہ علی کی بیٹی زینب، یہ علی کی بیٹی امید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین، اللہم اکشرنا فی زمرت شیعت الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا بحق الحسین، اللہم اجعلنا تحت لواء الحسین، اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین۔ پروردگارا بحق مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا مولا کے زخمی سر کا واسطہ ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا
اس ذکر پاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، تجھے مولا کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگارہ یہ جتنے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا، کسی کو بھی یہاں سے خالی دام نہ اٹھانا۔ مولا سب کی حوائج شرعیہ کو برآوردہ فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مریضوں کو مولا صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے جوانوں کی جوانیاں مولا ہمیشہ سلامت رہیں۔ مولا ہمارے بچوں کو مولا نیک، لائق، نمازی، پرہیزگار بنا۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو ہماری آخرت کا سامان بنا، ہمارے بچوں کو مولا اہل بیت کی معرفت عطا فرما، ہم یہاں بیٹھنے والوں کو اہل بیت کی حقیقی معرفت نصیب فرما۔ مولا تجھے واسطہ آل محمد کا، پروردگارہ مجھے حقیر سے جنہوں نے بار بار کہا ہے، آپ سے جنہوں نے کہا ہے، التماس سے دعا کہا ہے، مولا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مہیا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس کی مولا تمام حوائج شرعیہ کو برآوردہ فرما، رزق و مال میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا حسن علی زیدی صاحب مرحوم ہے بانی مجلس، مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، اور ان کا سایہ ان کے بچوں پر ہمیشہ قائم دائم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا، میرے مالک، میرے خالق، میرے مولا اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا اس مسجد کو لوگوں کی مرکز بنا دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا، میرے مالک، میرے خالق، جتنے بھی افراد اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں مولا سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو تعاون کر رہے ہیں مولا سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا ہمارے تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما، بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، ہم سب کو بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ مولا کی ولایت پہ کرنا، اہل بیت کی محبت میں کرنا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔